السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زی اسٹوریز۔ ہماری آج کی اسٹوری کا نام ہے ماہتاب اور جادوئی چابی۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ دور دراز کے ایک جنگل میں ایک خوبصورت پریوں کی بستی آباد تھی۔ یہ جنگل بہت ہی وسیع اور سبز تھا، جہاں رنگ برنگے پھول اور پرندے ہر وقت چہچہاتے رہتے تھے۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ ان کی چوٹیوں پر جا کر بادل بھی رک جاتے تھے۔ پریوں کی بستی میں سب سے خوبصورت پری کا نام ماہتاب تھا۔ ماہتاب کی خوبصورتی کا چرچا دور دور تک تھا۔ اس کے بال چمکدار سونے کی طرح تھے اور اس کی آنکھیں نیلے سمندر کی مانند تھیں۔ وہ بہت ہی نیک دل اور نرم مزاج تھی اور ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی۔ جنگل کے وسط میں ایک جادوئی تالاب تھا، جسے چاندی کا تالاب کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس تالاب کا پانی جادوئی ہے اور جو بھی اس میں نہاتا ہے، اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ماہتاب روز اس تالاب پہ جاتی اور وہاں کی خوبصورتی میں کھو جاتی۔ ایک دن ماہتاب جب تالاب پر گئی تو اسے ایک اجنبی پرندہ ملا جو زخمی تھا۔ ماہتاب نے فوراً پرندے کی مدد کی اور اسے تالاب کے پانی سے نہلایا۔ پرندہ جلدی صحت یاب ہو گیا اور اس نے ماہتاب کا شکریہ ادا کیا۔ پرندہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا نام روحی تھا۔ روحی نے ماہتاب کو بتایا کہ وہ ایک دور دراز ملک کا شہزادہ ہے، جس پر ایک ظالم جادوگر نے جادو کر کے اسے پرندہ بنا دیا۔ اس جادوگر نے روحی کے ملک پر قبضہ کر لیا ہے اور اب روحی کو اپنی سلطنت واپس حاصل کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ ماہتاب نے روحی کی بات سنی اور اسے اپنی پریوں کے مجلس میں لے گئی۔ پریوں نے روحی کی کہانی سن کر اسے مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجلس کی سب سے بڑی بزرگ پری نورینا نے بتایا کہ اس جادوگر کو شکست دینے کے لیے انہیں جادوئی چابی حاصل کرنی ہوگی، جو ایک غار میں چھپی ہوئی ہے۔ ماہتاب اور روحی نے جادوئی چابی کی تلاش شروع کر دی۔ انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ماہتاب کے دلیرانہ رویے اور روحی کی مدد سے آخر کار وہ غار تک پہنچ گئے۔ غار بہت تاریک اور خوفناک تھی، لیکن ماہتاب اور روحی نے ہمت نہ ہاری اور اندر سے جانے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندر بہت سی جادوئی مخلوقات تھے، جنہوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن ماہتاب کی ہمت اور روحی کی ہوشیاری سے وہ سب مشکلات کو پار کر گئے۔ آخر کار وہ جادوئی چابی تک پہنچے، لیکن اس چابی کی حفاظت ایک دیو کر رہا تھا، جو بہت ہی خطرناک تھا۔ ماہتاب نے اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کر کے دیو کو سلا دیا اور چابی حاصل کر لی۔ ماہتاب اور روحی جادوئی چابی لے کر واپس اپنی بستی پہنچے اور پریوں کو ساری کہانی سنائی۔ پریوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا اور جادوگر کے قلعے پر حملہ کیا۔ جادوگر بہت طاقتور تھا، لیکن پریوں کی جادوئی طاقت اور روحی کی بہادری سے وہ شکست کھا گیا۔ جادوگر کے شکست کھانے کے بعد روحی دوبارہ انسان بن گیا اور اپنی سلطنت واپس حاصل کر لی۔ ماہتاب اور پریوں نے روحی کی مدد کی اور اس کے ملک کو دوبارہ خوشحال بنا دیا۔ روحی نے ماہتاب کا شکریہ ادا کیا اور دونوں نے ہمیشہ کے لیے دوست بننے کا وعدہ کیا۔ ماہتاب اپنی پریوں کی بستی میں آ گئی اور اس نے اپنے دوستوں کو ساری کہانی سنائی۔ سب نے مل کر خوشیاں منائیں اور جنگل میں پھر سے خوشحالی آ گئی۔ اس طرح ماہتاب کی بہادری اور نیکی کی وجہ سے ایک اور خوشی بھری کہانی وجود میں آئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی اور بہادری ہمیشہ فتح حاصل کرتی ہے اور
دوستوں کی مدد سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ جنگل کی بستی میں خوشی اور سکون لوٹ آیا تھا، لیکن مہتاب کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ ابھی بھی کوئی کچھ نامکمل ہے۔ ایک دن جب مہتاب جنگل کی سیر کر رہی تھی، اس نے ایک عجیب سی روشنی دیکھی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ روشنی ایک چھوٹے سے پتھر سے نکل رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے پتھر کو چھوا، ایک اجنبی آواز سنائی دی، مہتاب تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ مہتاب نے فوراً اپنے دوستوں کو بلایا اور انہیں اجنبی آواز کے بارے میں بتایا۔ سب نے مشورہ دیا کہ مہتاب کو اس آواز کا پیچھا کرنا چاہیے۔ اس طرح مہتاب اور اس کے دوست ایک نئے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران مہتاب اور اس کے دوستوں نے بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ کئی دنوں کے بعد وہ ایک پوشیدہ وادی میں پہنچے، جہاں انہیں وہ آدمی ملا جس نے مدد کی درخواست کی تھی۔ وہ اجنبی ایک قدیم جادوگر تھا جو ایک ظالم دیو کی قید میں تھا۔ اجنبی جادوگر نے بتایا کہ اس دیو نے پوری وادی پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس نے بہت سے لوگوں کو قید کر رکھا ہے۔ مہتاب نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس دیو کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مہتاب اور اس کے دوست دیو کے ساتھ قلعے کی طرف بڑھے۔ دیو بہت ہی طاقتور تھا اور اس کے بہت سے محافظ تھے، لیکن مہتاب کی جادوئی طاقت اور دوستوں کی بہادری کی بدولت وہ سب مشکلات سے قابو پا گیا اور دیو کو شکست دی۔ دیو کی شکست کے بعد وادی کے لوگ آزاد ہو گئے اور انہوں نے مہتاب اور اس کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ جادوگر نے مہتاب کو ایک خاص تحفہ دیا جو کہ ایک جادوئی آئینہ تھا۔ جادوئی آئینہ مہتاب کو اپنی بستی میں واپس لے گیا۔ آئینے نے مہتاب کو ایک نیا مقصد دیا، لوگوں کی مدد کرنا اور دنیا میں امن اور خوشحالی کو برقرار رکھنا۔ مہتاب اور اس کے دوستوں نے اپنی بستی کو ایک خوشحال جگہ بنا دیا اور وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ جادوئی آئینہ ان کے لیے نئی مہمات کی رہنمائی کرتا اور وہ دنیا بھر میں خیر اور نیکی پھیلانے کے لیے سفر کرتے رہے۔ مہتاب اور اس کے دوستوں کی کہانیاں دور دور تک مشہور ہو گئیں۔ لوگ ان کی بہادری اور نیکی کی مثالیں دیتے تھے اور ان کی مہمات سن کر حوصلہ پاتے۔ اس طرح مہتاب اور اس کے دوستوں کی بہادری کی کہانیاں ہمیشہ زندہ رہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیکی اور بہادری کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا اور دوستوں کی مدد سے ہم ہر مشکل کام کر سکتے ہیں۔ Please subscribe and press the bell icon.